جی مفتی صاحب، ایک سوال جو ہے وہ میانہ روی کے اوپر ہے کہ جو دین کے اندر جو غیرت ہے اس میں، اور ایک اعتدال کے ساتھ ٹھنڈے لہجے میں بات کرنا جو ہے، اس میں جو علماء ہیں وہ کس طرح کی جو ہے وہ تربیت حاصل کریں کہ جہاں پر دین کی غیرت کی بات ہو تو وہاں پر اگر وہ غصہ ان کو یا جذبات کو دکھائیں، یا دوسری طرف جو ہے وہ لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے پیار محبت سے بات کریں، تو اس میں مثال جو ہے حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، وہ ایک طرف وہ صوفیانہ ان کا جو پورا مزاج ہے، تو دوسری طرف انہوں نے خود جو ہے، آپ نے بھی اپنے بیانات میں فرمایا کہ جو ہے انہوں نے یہ اپنے مکتوبات میں بھی لکھا ہے کہ ان کی جو ہے وہ رگ فاروقیت جو ہے وہ پھڑکتی ہے اگر کوئی جو ہے اس طرح کی بھی بات کرے، جیسے انہوں نے عبد الکبیر یمنی اور اس طرح کی جو ان کی عبارات پڑھی انہوں نے جو ہے، تو اس میں جو ہے میانہ روی کہاں پر جو ہے نظر آئے علماء کے اندر کی جو آج ابھی کی نئی جنریشن ہے وہ ان کی طرف مائل ہو؟ ایک تو علم ہے، دوسری طرف ان کی اپنی کیسی تربیت ہو کہ وہ لوگوں کے لیے ایک طرح سے مشعل راہ بن سکے۔ جس شخص کو خدا کے دین کی رہنمائی کا حق حاصل ہو، خواہ اسے لوگ تسلیم کریں یا خواہ اسے علمی طور پر مرتبہ حاصل ہو، یا اس کی اپنی تربیت اتنی اچھی بنیادوں پر ہوئی ہو کہ وہ اسلام کا ایک نمائندہ کہلا سکے، تو اس کی حکمت عملی ان دونوں چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے کہ کہاں پر زیادتی اور تعصب ہونا چاہیے اور کہاں پر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تفریق ہر آدمی کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتی۔ تعصب اگر نہ رہے تو جتنے معیارات زندگی کے ہیں سب برباد ہو جائیں۔ ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں تعصب پر زور دیا ہے، اور تعصب اپنی چیزوں کے دفاع کے لیے طاقت کا اظہار کرنا کہ یہ چیز میری ہے، یہ اگر انسان میں جذبہ نہ رہے اور اس میں غفلت آ جائے تو بیوی بھی گھر پہ نہ باقی رہے۔ یہ تعصب کا پازیٹیو پہلو ہے۔ اس تعصب کو کہاں استعمال کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا، یہ وہ حکیم اور دانا آدمی جو ہے وہ جانتا ہے۔ حالی نے اس مسئلے کو بہت بہت اچھا حل کیا ہے۔ حالی کی مسدس نہیں پڑھی؟ مسدس میں وہ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ایسی زبردست تھی کہ نرم کر دیا نرما گئے وہ، گرم کر دیا گرما گئے وہ۔ یہ الفاظ ایگزیکٹلی وہاں شاید نہیں ہیں، بہرحال دیکھے جا سکتے ہیں۔ حالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں تھی، وہ جب چاہتے تھے فرماتے تھے یہ موقع ہے قتل کرنے کا، مار دینے کا، لڑنے کا، اور فرماتے تھے یہ موقع ہے نرمی کا اور اس چیز کا۔ اسی کا اثر تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عین میدان جنگ میں جب کوئی انہیں قتل کرنے کے لیے آ رہا ہوتا تھا اور یہ اس کو جان لینا چاہتے تھے تو اس کے چہرے کو بچاتے تھے کہ چہرہ اس کا وہ بدنما نہ ہو جائے، گردن پہ تلوار لگے چہرے پہ نہیں۔ یہ وہ مخلوق خدا تھی جو اتنا احتیاط کرتی تھی کہ منع فرمایا چونکہ چہرے پہ کوئی چیز مارنے سے لہذا نہیں کی جا سکتی، ورنہ اتنا اس کے لیے مارنا اس کے لیے کوئی جذبہ چاہیے تھا، وہ پیچھے تھے۔ تو اعتدال اور حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات، وہ بڑے حکیم اور دانا لوگ تھے، کس موقع پہ کس جذبے سے بولنا ہے وہ جانتے تھے۔ ایسے لوگوں کی رہنمائی درکار ہے، ایسے لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے۔
اور غور کرنا چاہیے کہ غصہ کیسا ہے اور نرمی کیسی ہے، مزاج کیسا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل وارث ہوتے ہیں۔ اور یہ جو آپ نے بات ارشاد فرمائی، اعتدال میں آپ نے کیا ذکر کیا؟ اور سوال مفتی صاحب، اعتدال میں کیونکہ ابھی کی جو نئی جنریشن ہے وہ جب اس طرح کی جی یاد آ گیا، پرسنالٹی سے ہمارے خیال میں آ گیا، یہ جتنی بھی بے اعتدالی آپ اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور جتنا علماء کرام میں احتجاج اور یہ چیزیں پاتے ہیں، یہ سب ریئیکشن ہے، اس کو بھی تو ٹھیک کرنا چاہیے۔ یہ خوارج جو تھے یہ ریئیکشن ہی تو تھا۔ یہ جتنے بھی اسلام کے متعلق ایسی چیزیں، اور وہ اسی لیے سب کچھ کرتے ہیں، مار دیتے ہیں، قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں کہ یہ ریئیکشن ہے۔ کیوں وہ حرکتیں کی جاتی ہیں جن کی وجہ سے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حرف آئے؟ فرانس میں جو کچھ ہوا ہے، کیا کسی حکمران میں چیمپئن بنے پھرتے ہیں اور انہیں اپنی حکومتیں عزیز ہیں؟ 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کی عزت اور احترام ہے؟ اس ہستی کے لیے چھوڑ دیتے سب کاموں کو، وزیر اعظم ہمارے چھوڑ دیتے، محمد بن سلمان، اردگان چھوڑ دیتے کہ ہم تینوں چلتے ہیں، جا کے ملتے ہیں فرانس والوں سے، ان سے کہتے ہیں کہ یہ نہ کریں۔ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی بھی مقدس آدمی ہے، کسی کے بھی جذبات وابستہ ہیں، ہم نہیں کریں گے، ہم انٹرنیشنل لا بنائیں گے۔ ان کو اپنی حکومتیں، اتنا وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے نہیں دیا جا سکتا۔ پھر ان لوگوں سے کون کہہ سکتا ہے کہ ان کے سینے میں بھی، دل میں بھی درد ہے کچھ اسلام کے لیے اور کچھ اس ہستی کے لیے جس ہستی نے ساری کائنات کو صحیح راہ کی دعوت دی۔ اور دوسری بات یہ کہ جتنی بھی ریئیکشن میں تحریکات چلتی ہیں، ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ جذباتی فیصلے ہوتے ہیں، چند دن کے لیے ہنگامے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد لوگ بیٹھ جاتے ہیں، کوئی مستقل کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو کچھ لکھا گیا ہے، صرف ایک آدمی اس پورے عرصے میں، وہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے انہیں، باشعور نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ فرانسیسی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ترجمہ کیا جائے اور ہم لوگ اسے فرانس میں پھیلائیں، تاکہ جس مقام پر ان کی توہین کی گئی ہے ان لوگوں کو ہم بتائیں تو صحیح کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے۔ یہ ایک آدمی اتنا دانشمند نظر آیا۔ ہم نے کہا بالکل، نبی رحمت جو حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھی ہے، وہ مختصر بھی ہے، بہت اچھی سیرت، اور لوگوں نے بھی بہت اچھی لکھی ہیں، حضرت رحمۃ اللہ بھی اچھی سیرت لکھی ہے۔ ہم نے کہا اس کا فرانسیسی میں ترجمہ، لیکن اب کتنے مسلمان ہیں جو اس فرانسیسی زبان میں ترجمہ کر سکیں جو زبان ان کے یہاں اعلیٰ درجے اور ادب سے تعلق رکھتی ہے؟ زبان کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ گئے تھے نا ٹرمپ، تو تقریریں شروع ہو گئی انگلش میں، تو فرانس کے صدر نے اعتراض کیا، اس نے کہا کیا پوری دنیا انگلش پڑھے گی اور انگلش کا غلام بنانا ہے؟ ہم آزاد ہیں، ہم اپنی زبان بولیں گے۔ تو ٹرمپ اس توہین کو ادھر ادھر کر کے، آپ میں سے کون نہیں جانتا کہ جرمنی، فرانس، اسپین ممالک میں چلے جائیں، وہ لوگ اپنی زبان کبھی چھوڑتے ہیں؟ جانتے بوجھتے انگلش جانتے ہوئے بھی جواب نہیں دیتے اور گزر جاتے۔ تو ارشد صاحب نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فرانسیسی میں، کا ضرور آپ کو کرنا چاہیے۔ لائیں اب ایسے فرانسیسی ادیب جو اس درجے کے ہوں، مسلمان بھی ہوں، سیرت طیبہ سے تعلق بھی رکھتے ہوں اور پڑھا ہوا ہو بیک گراؤنڈ کچھ نہ کچھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل کس لیے تھا، وہ کریں، اب اس کو دیں۔ جو اصل کام ہمارے ہیں وہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ نہیں کرنے اور جذباتیت کا مظاہرہ کرنا ہے۔
اور کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اس لیے تمام وہ تحریکات جو وقتی جذبے کے تحت اٹھائی جاتی ہیں وہ کبھی کامیابی کو نہیں پہنچتی، اور جو پلاننگ کرتے ہیں 100 سال کی، اور جو لوگ خاکے بناتے ہیں، تصاویر اسکیچنگ کرتے ہیں اور اپنے بعد ایسی نسل چھوڑ جاتے ہیں جو اس اسکیچنگ میں کلرز بھر دے، وہ لوگ حقیقی کام کرتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو قابل اتباع ہیں، کہ سکون سے آرام سے اپنا کام کرتے ہیں۔ حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو لوگ بالا کوٹ گئے تھے، ہم اب تک حضرت سید صاحب کی تجدید کے سائے میں جی رہے ہیں، ہم اب تک ان کے ہاتھ کے نیچے۔ ایک نواب صاحب کے بیٹے تھے، اور نواب صاحب نے اپنی مرضی خوشی سے بھیجا تھا، لیکن اولاد ہی ہوتی۔ تو کسی نے عرض کیا کہ اطلاع آئی ہے کہ ابھی وہ جہاد کے سفر میں فلاں مقام پہ ٹھہرے ہیں۔ تو نواب صاحب نے بہترین کپڑے، بہترین چیزیں اور جواہرات اور ہیرے اور کیا کیا ایک گٹھڑی بنائی، اور اپنے سپاہی بھیجے اور کہا میاں آپ جا رہے ہیں، برخوردار کو یہ دیجیے گا، اور ہمیں آ کے بتائیے گا، انہیں بتائیے گا کہ ہمیں کتنی ان کی یاد آتی ہے۔ وہ صاحب کہتے ہیں میں پہنچا، اور وہ گارے سے ایک دیوار بنا رہے تھے، شہزادہ تھا، لیکن سید صاحب رحمۃ اللہ نے لگا دیا کہ یہاں اتنے دن ٹھہرنا ہے تو یہاں ایک دیوار ہونی چاہیے، تو وہ گارے اور مٹی اس کو لے کے ایک دیوار بنا رہے تھے۔ تو یہ اتنے پریشان ہوئے، رو پڑے۔ انہوں نے پہچان لیا ان کا صاحب کیسے تشریف لائے، والد صاحب کیسے ہیں، گھر کیسا ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ نے پلٹ کے خبر ہی نہیں لی۔ انہوں نے کہا اللہ کی راہ میں نکلا ہوں، کیا خبر لیتے۔ اس نے ساری چیزیں پیش کی اور کہا والد صاحب نے یہ بھجوائی ہیں آپ کے لیے۔ تو انہوں نے اپنے ہاتھ دھوئے اور ساری چیزیں اٹھا کر سید احمد شہید رحمۃ اللہ جہاں تشریف فرماتے ان کے پاس چھوڑ کے پھر واپس چلے آئے اور گارے سے مٹی کی دیوار لگانے لگے۔ وہ کہتے تھے میں حیران رہ گیا کہ ان لوگوں کے اخلاص میں کوئی شبہ اور شک ہے۔ ایک نگاہ جو اٹھا کے دیکھیو کہ والد نے کیا بھیجا ہے، سب سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کیا اور واپس۔ میں نے جا کے حال سنایا تو والد فرط جذبات سے رو پڑے اور کہا مجھے معلوم ہے میرے بیٹے کو حضرت سے کیسی محبت ہے۔ یہ لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے تاریخ بدلتی ہے۔ ان کا اخلاص اور ان کا سوز دروں اور ان کا یقین یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے دارا اور کیسر اور کسرا کی سلطنت کو، یہ تباہ کر دیتے ہیں، یہ برباد کر دیتے ہیں۔ یہ فقر جو ہے نا ان کا، یہ تاریخ کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ یہ نہیں کرنا، بس جذباتی چیزیں کرنی۔